میں ایک مزدور تھا، پھر ایک لڑکی نے مجھے اپنی کمپنی میں نوکری پر رکھ لیا۔ وہ روزانہ مجھے اپنے کمرے میں بلاتی اور نازیبا حرکات کرتی۔ ایک دن آفس میں کوئی نہیں تھا تو میڈم نے مجھے کہا چائے لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ جب میں چائے لے کر کمرے میں گیا تو میڈم نے دروازہ بند کر کے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تو وہاں پر ایک ایسی بات ہوئی کہ جس سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ میڈم صاحبہ نے جیسے مجھے چائے لانے کے لیے کہا تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ مرد ہونے کے باوجود بھی ایک عورت سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میڈم صاحبہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کی حرکتیں میرے ساتھ کر رہی تھی، میرے لیے اکیلے ان کے کمرے میں جانا بھی دشوار تھا۔ وہ تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دیتی اور میں بہت مشکل سے ان سے بچ پاتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں فوراً ہی یہ نوکری چھوڑ دیتا، لیکن اس وقت کی نوکری میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت تھی، اور یہ نوکری کرنے کے بعد ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ عزت جانے کا ڈر صرف عورت کو نہیں ہوتا، بلکہ مرد بھی عزت جانے سے ڈرتا ہے۔ میڈم صاحبہ نے جب بھی میرے قریب آنا چاہا تو مجھ پر ایک عجیب سا ڈر شروع ہو جاتا۔ میں اس نوکری سے اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ ہر صبح گھر سے نکلتے وقت ہی میرے دماغ میں ایک عجیب سی ٹینشن سوار ہو جاتی۔ میڈم ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی ضرور تھیں، لیکن میں ان کی طرف کبھی غلط نظر سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دفتر سے تقریباً تمام نوکر جا چکے تھے اور جیسے ہی میں چائے لے کر کمرے میں داخل ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرے کمرے میں جاتے ہی میڈم نے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میں پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر میرے قریب آئیں، اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، میری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ میں مرد ہو کر بھی اپنی عزت کھو چکا تھا اور وہ عورت ہو کر بھی جیت گئی تھی۔ میں ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا اور میری کمائی بھی اتنی تھی کہ میں آسانی سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا، لیکن دیش کی بگڑتی ہوئی حالت سے بہت ساری کمپنیاں بند ہو رہی تھیں، اور اسی دوران بھی وہ کمپنی بند ہو گئی جس میں میں کام کر رہا تھا۔ وہ کمپنی کسی اور شخص نے خرید لی تھی اور اس نے پرانے نوکر کو کام سے نکال دیا تھا۔ میرے دماغ میں نہیں تھا کہ میں یوں اچانک بے روزگار ہو جاؤں گا۔ میرے گھر میں میری بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جن کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے مجھے ضرور ایک نوکری تلاش کرنی تھی، لیکن جس طرح کے حالات تھے نوکری ملنا بہت مشکل تھا۔ میں سارا دن سڑکوں پر گھومنے کے بعد گھر لوٹاتا۔ میں بہت زیادہ مایوس ہو چکا تھا، ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا کہ کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ بھوکے مرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی گھر کے خرچے میں استعمال ہو گئی تھی۔ پھر ایک رات میرے بیٹے کو اتنا زیادہ بخار ہوا کہ ہم اسے لے کر سرکاری ہاسپٹل دوڑ پڑے، لیکن وہاں اتنے مریض تھے قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کو لے کر جاتے، اس لیے ہم مجبوری میں ساری رات سرکاری اسپتال میں دھکے کھاتے رہے، اور صبح کے وقت ڈاکٹر نے اسے چیک کر کے بتایا کہ اسے ملیریا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کر دی اسے خریدتے ہوئے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ایک دوا کی قیمت آسمان پر تھی۔ میں نے زندگی میں بہت مشکل حالات دیکھے تھے، لیکن کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے، اور آج اپنی اولاد کی حالت دیکھ کر اور اپنی خالی جیب دیکھ کر میری تکلیف کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی ایسے حالات دیکھے ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے 2 وقت کی دوا خریدی اور اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر سڑک پر آ گیا۔ مجھے کسی بھی طرح بس کام کی تلاش تھی۔ میں 12 سال کا تھا جب میری ماں مر گئی تھی اور میرے باپ نے کچھ ہی سالوں میں دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے باپ کی کروڑوں کی جائیداد تھی اور میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن میری سوتیلی ماں کا برتاؤ میرے ساتھ بہت خراب تھا، اور ان سے تنگ آ کر میں نے ایک دن غصے میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور فٹ پاتھ پر آ گیا۔ میری عمر صرف اس وقت 15 سال تھی اور میں نے اتنی کم عمر سے ہی محنت مشقت شروع کر دی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اپنے باپ کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک بھٹے پر کام کرنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے پڑھائی بھی شروع کر دی۔ میں رات بھی اسی بھٹے پر گزارتا اور صبح ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیتا۔
بھٹے کا مالک ایک نیک انسان تھا اور اس نے ہمیشہ ہی مجھے ایک بیٹے کی طرح رکھا تھا۔ میں اپنی رفتار سے گزرا تھا اور میں نے گریجویشن پورا کر لیا تھا۔ گریجویشن کرتے ہی میری ایک اچھی نوکری لگ گئی تھی اور میں نے بھٹا چھوڑ کر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ بھٹے کی مالک کی موت ہو گئی تھی اور بھٹا بھی بند ہو گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میں تو کبھی پلٹ کر اپنے گھر کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں سڑک پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا، تبھی میرے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اور ایک لڑکی نے گاڑی کا شیشہ اتار کر مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلا گیا تو اس نے مجھے اپنا کارڈ نکال کر دیا اور کہنے لگی، اگر نوکری کی تلاش میں پریشان ہو تو میرے آفس چلے آؤ، تمہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا، ساتھ ہی میرے اندر ایک خوشی نے جنم لے لیا تھا۔ میں جو پچھلے کئی دنوں سے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کے دھکے کھا رہا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یوں سڑک کے کنارے بیٹھ کر نوکری مل جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بہت ہی زیادہ نوکری کی ضرورت ہے اور میں صبح کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے ابھی اپنے دفتر بلا لیں۔ اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور وہ مجھے لے کر اپنے دفتر آ گئی۔ ایک چھوٹے سے انٹرویو کے بعد اس نے مجھے نوکری دے دی اور کہا جو بھی کام کرنے کو کہوں گی مجھے وہی کام کرنے ہوں گے۔ مجھے پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کام کروائیں گی۔ اس نے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دی اور اس بات کا ایگریمنٹ بھی کرا لیا کہ میں 1 سال سے پہلے کسی بھی وجہ سے نوکری چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے خوشی خوشی سائن کر دیا تھا۔ اتنی مشکل سے تو نوکری ہاتھ آئی تھی، میں بھلا نوکری چھوڑنے کے بارے میں کیوں سوچتا؟ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ بیمار تھا اور مجھے صرف اس کی فکر ستا رہی تھی۔ مجھے اگلے ہی دن سے نوکری جوائن کرنی تھی، اس لیے میں ایڈوانس تنخواہ لے کر گھر واپس آیا اور اپنے بیٹے کی دواؤں اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے اپنی بیوی روبینہ کو بھی نوکری کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی کہ ہمارے برے دن جلدی ختم ہو گئے۔ روبینہ مجھ سے بہت ہی محبت کرنے والی نیک اور صابر بیوی تھی۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کا طعنہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی کبھی چیز کا کوئی شکوہ کیا تھا، جبکہ اس کا تعلق خود بھی ایک بڑے گھرانے سے تھا، لیکن وہ خوشی سے میرے ساتھ پوری طرح سے زندگی گزار رہی تھی۔ میرے بیٹے کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں تیار ہو کر نوکری کے لیے نکل گیا۔ دفتر پہنچا تو تھوڑی ہی دیر میں میڈم آ گئی تھیں۔ کمرے میں جانے کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے اندر بلایا اور کچھ فائلیں دے کر تھوڑے کام سمجھا دیے۔ میرے لیے یہ تو بائیں ہاتھ کا کام تھا اور میں نے فوراً ہی کر دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میڈم تو بہت اچھی ہیں جو اتنے سے کام کے مجھے اتنی زیادہ سیلری دے رہی ہیں۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میڈم نے تبھی دوبارہ مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور دوسری فائل کا کام سمجھاتے ہوئے اچانک وہ میرے ساتھ کچھ نازیبا حرکات کرنے لگیں۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ غلطی سے ایسا کر رہی ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے چھونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے خود ہی ان سے تھوڑی دوری بنائی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سے دوری مٹا کر میرے قریب آ گئی تھیں۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کام سمجھا اور باہر نکل آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ مجھ سے یہ سب کیوں کر رہی تھیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ روزانہ ہی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرتی کہ میں پریشان ہو جاتا۔ میں گھر واپس آنے کے بعد بھی بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا اور روبینہ نے بھی شاید یہ بات محسوس کر لی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ مجھے نوکری میں کوئی پریشانی ہے کیا، لیکن میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی اور وہ یہ بات کبھی برداشت نہ کرتی کہ میری زندگی میں کوئی دوسری عورت دخل اندازی کر رہی ہے، جبکہ مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت تھی اور میں اب سال بھر کے کانٹریکٹ پر سائن کر چکا تھا۔ میرے بیٹے کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور گھر کے حالات بھی سدھر گئے تھے، لیکن میں دماغی طور پر پریشان تھا۔ روز ہی میڈم میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی کہ میں شرم سے پانی ہو جاتا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حدیں پار کر رہی تھیں۔ ایک دن دفتر کی چھٹی میں کام ختم کرنے کے بعد بس نکلنے ہی والا تھا کہ میڈم نے مجھے چائے لانے کے لیے کہا۔ تقریباً سبھی لوگ جا چکے تھے اور شاید میں اکیلا ہی موجود تھا، اس لیے میڈم نے مجھ سے چائے منگوائی تھی۔
एक तरफ छोटा सा किचन बना हुआ था। मैंने फौरन ही चाय बनाई और मैडम के पास उनके दफ्तर में ले गया। मैडम ने मुझे टेबल पर चाय रखने के लिए कहा। जैसे ही मैं टेबल पर चाय रखने लगा, मुझे उनके इरादे बहुत ही खराब लग रहे थे और मर्द होने के बावजूद भी मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा ना करें, लेकिन मेरी एक बात ना सुनी और कुछ देर में जब अचानक ही उनके कमरे का दरवाजा खुला और पुलिस वाले अंदर आ गए, मैडम ने अचानक ही बुरी तरह रोना शुरू कर दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं अपनी जगह खड़ा रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। पुलिस वालों ने बगैर सच्चाई जाने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि मैं गरीब आदमी था और मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास कोई गवाह या सबूत मौजूद नहीं था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने मैडम से कहा कि वो मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, वो मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन उनका तो अपना ही रोना खत्म नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाए और पुलिस वालों को बयान दिया कि मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें पामाल करने की कोशिश की है। मैडम साहिबा पैसे वाली औरत थीं, उनके कहने पर फौरन ही यकीन कर लिया था। थोड़ी ही देर में मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। मुझे नहीं पता था कि बेगम साहिबा ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था, अभी सलाखों से निकलना मेरे लिए आसान नहीं है। रुबीना को भी इस बात की खबर पहुंचा दी गई थी कि मैं जेल में हूँ। वो बहुत ही बुरे हाल में रोती हुई मुझसे मिलने के लिए आई, लेकिन मुझ पर लगे इल्जाम सुनकर उसकी जान ही निकल गई। वो जिस नज़रों से मुझे देख रही थी, मुझे अपनी रूह जिस्म छोड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब सी बेयकीनी दिख रही थी। मैंने कहा कि तुम तो मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। रुबीना कहने लगी, एक अमीरजादी को क्या जरूरत पड़ी वो तुम पर इस तरह के इल्जाम लगाए? तुम्हारा जेल जाने से उसका कौन सा फायदा हो जाएगा? तुम ही बताओ कि तुम्हारे यहाँ होने से उसे क्या हासिल होगा। लेकिन यह जरूर हो सकता है, उसकी खूबसूरती देखकर तुम बहक गए हो और तुमने ये गलत कदम उठा लिया हो। रुबीना की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी जान से प्यारी बीवी मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी। रुबीना मुझसे कहने लगी वह मुझे जेल से निकलवाने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन मैं जानता था उसकी हर कोशिश कोई काम न आएगी, क्योंकि कानून पैसे वालों पर ही यकीन करता है। मैंने रुबीना को वापस घर भेज दिया था। मैं ये नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा देर पुलिस स्टेशन में रहे। देखते ही देखते पल भर में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैडम साहिबा नौकरी के नाम पर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। मैं शाम से जेल में बंद था और आधी रात हो चुकी थी। यहाँ मेरा दम घुट रहा था। अजीब अजीब से मुजरिम मेरे साथ बैठे हुए थे, जिनसे मुझे घिन महसूस हो रही थी। मैं पाँव समेटे, बाजू बंद किए, मुंह लटकाए हुए बैठा था कि तभी पुलिस वाला आया और उसने मुझे जेल से निकाला और एक कमरे में ले गया, जो शायद SHO का कमरा था। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर बैठे हुए शख्स को देखकर मेरी आंखें फैल गईं। मुझे देखते ही वो मेरे गले लग गए थे, लेकिन मैंने उन्हें फौरन धक्का दे दिया था। मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। मैं तो सालों पहले ही आपको और आपके घर वालों को छोड़कर ही निकल गया था, फिर आपने मेरे साथ ये क्यों किया? मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे आज़ाद करवाने के लिए आए हैं। मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। वो कहने लगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमने एक दफ़ा भी मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे कुछ भी बताए बिना घर छोड़ दिया। मैं पिछले कुछ अरसे से बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ और दिन रात तुम्हें याद करता हूँ। तुमने एक दफ़ा भी पलटकर नहीं पूछा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे बगैर किस हाल में है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आज तुम मेरे सामने खड़े हो तो ऐसी बातें कर रहे हो। अब्बा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब्बा ने प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया था और हम फिर से एक हो गए थे। मुझे जेल से आज़ादी मिल गई थी। मैं और मेरे अब्बा बीवी समेत अपने घर आ गए थे और यहाँ हम खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे अभी भी ये पता नहीं चल सका था कि मैडम साहिबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये जरूर जान गया था, बाप कैसा भी हो वो बाप ही होता है। उसके जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं दे सकता सिवाय माँ के। धन्यवाद दोस्तों।
دوستو اگر یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ سسپینسفل اسٹوری کے ساتھ واپس۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔